پھر وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نارملی حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے اور شریعت کا بھی حکم ہے کہ آپ سامنے والے کے اندر اگر کوئی کوالٹی ہے تو اس کو بتا دی جائے تاکہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو اور پھر اس کی وہ صلاحیت اور زیادہ بڑھے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے. تو میں اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جہاں سے ہم لے کے چلے تھے. میں یہ بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ بچے کو جو ہے نا، بچے کو سیدھا راستہ بھی چاہیے اور اس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے موٹیویشن بھی چاہیے. اس موٹیویشن میں سب سے پاورفل موٹیویشن کون سی ہوتی ہے؟ اس کے کلاس فیلو یا اس کے دوست. بچہ ماں اور باپ کی بات کو، ٹیچر کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیتا، وہ اپنے دوستوں کی باتوں کو بہت زیادہ سیریس لیتا ہے. اس لیے میں اس کا قائل ہوں بچے کی صرف دوستی یاریوں پہ نظر رکھو. دوستوں پہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، وہ اس کو الٹی الٹی باتیں تو نہیں سکھا رہے. یہ بہت اس میں اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل دوستوں سے ہی کٹا دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. لڑکا لڑکوں میں کھیلے گا تو لڑکا بنے گا. بعض ماں باپ نے اتنی سختی کی ہے بچے کو گھر میں بند کر کے، نہیں وہاں نہیں جانا، ادھر وہ وسیم کا بچہ ہے، ادھر جمشید کا بچہ ہے، ادھر فلانے کا بچہ ہے، ایسا نہ ہو کوئی بچہ تمہیں تھپڑ لگا دے، تمہارے دانت نہ ٹوٹ جائیں، ایسا نہ ہو کوئی بچہ تم یہ ہو جائے وہ ہو جائے. نہیں بھائی اتنا نہیں، وہ لڑکا ہے، اس نے دنیا میں گھومنا ہے. تو وہ ماں باپ کے بچہ پھر ماں کی گود میں رہ رہ کے وہ 18-20 سال کا ہو جائے گا، 25 سال کا ہو جائے گا. ایک دفعہ جب اس میں زنانہ پن پیدا ہو گیا نا، نسوانیت، پھر وہ مرد کا بچہ بن ہی نہیں سکتا. وہ بہو کریں گے ڈر جائے گا. اور ایسے بھی بگڑے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. کانفیڈنس زیرو. تو اتنا زیادہ اس کی نگرانی اور تربیت کی فکر میں اتنا اس کو لوگوں سے کٹا دینا، تو یہ تربیت نہیں ہو رہی ہے. آپ خود اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو بگاڑ رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا گھومنے پھرنے بھی دو، جانے دو، تھوڑا بہت پڈا مڈا. کل میں اپنے بچوں کو باکسنگ بھی سکھاتا ہوں. تو کل میں دیکھ رہا تھا میرے بچے اور سامنے والے کے بچے کی باکسنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ ناک لگ جائے گا اس کے بہت زور سے. مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے نہیں بچایا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ بھائی لڑکوں کے لیے تو یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہیں. اب بچے کو کراٹے نہیں سکھا رہے کہ ایسا نہ کوئی غلط لاک آ کے غلط جگہ پہ لگ جائے کہیں. یار پھر تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے دنیا میں، کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے دنیا میں. کچھ رسک تو لینا پڑے گا بھائی، ورنہ پھر چوڑیاں پہنا کے گھر بیٹھا دو اس کو. میں دیکھ رہا ہوں اب وہ سامنے والا چونکہ ایکسپرٹ تھا، وہ دے دنا لگا رہا ہے، تو میں نے نہیں چھڑوائی لڑائی. کوئی بات نہیں یار، پیٹے گا تو پیٹنا بھی آئے گا. دیکھو ہم ابھی سے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیونکہ بچوں نے 4 کرنی ہے تو سالوں سے پیٹیں گے. میں نے سکھایا بھائی سالوں سے بھی پٹنا ہے آگے چل کے، اور سسروں سے بھی مار کھانی ہے. تو یہ پہلے سے کیا ہونا چاہیے، بیوی سے بھی پٹ سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے سوسائٹی میں. تو یہ چھوئی موئی والا آدمی کسی، پھر میں آج اپنے بچے کو میں نے نصیحت بھی کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھو بیٹا، بزدل آدمی کا دنیا میں کوئی گزارا نہیں. بزدل کو دنیا جینے کا حق چھین لیتی ہے. پھر میں نے مثال کیا دی، میرے پاس مرغیاں نا 50-60. تو ہمارے مالی نے مجھے بولا مصعب مرغے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب ان کو کاٹ کے کھانا شروع کرو یا بیچو کچھ کرو. تو میں گیا اپنے پنجرے میں کیج میں، تو میں نے کہا کہ جو مرغا سب سے زیادہ پٹ رہا ہے نا پہلے اس کو لاؤ. کیوں؟ سب پکڑ پڑ کے کوٹ رہے ہیں، اس کو مار کھا رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے، وہ اس کے زخم کی وجہ سے بیماری بھی پھیل سکتی ہے اور کسی کام کا ہے نہیں وہ. تو مجھے فوراً آیا، میں نے کہا حالانکہ پہلے ہی مظلوم ہے اور کاٹ بھی ہم اسی کو رہے ہیں. تو میں نے کہا بس شاید فطرت کا یہی قانون ہے بھائی، کیونکہ اس پر احسان یہی کہ کاٹ کے کھا جاؤ ورنہ پٹتا رہے گا، مر جائے گا کسی دن. تو میں نے اپنے بچوں کو یہ کل نصیحت کی، میں نے کہا دیکھو ہم نے وہ مرغا کاٹنے کا فیصلہ کیا، کاٹا نہیں ہے لیکن فیصلہ اس مرغے کے کاٹنے کا کیا جو سب سے زیادہ پٹ رہا ہے. میں نے کہا یار تو یہ ہے بزدل کو تو دنیا جینے کا حق چھین لیتی ہے بھائی. تو تھوڑا تو رسک لینا پڑے گا لڑکوں کو لونڈے لپاڑوں میں، لیکن نگرانی رکھیں، چرسیوں میں نہ بیٹھنا شروع ہو جائے، موبائل وغیرہ یہ سب ایکٹیویٹیز. تو خیر بس وہ جو ہم آیت لے کے چلے تھے نا، وہ آیت کو پھر میں اگلے ہفتے کنٹینیو کروں گا. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے بچے میں تھوڑی سی سمجھ پیدا ہوتی ہے نا، اسی وقت سے اس کو گائیڈنس کی ضرورت، پھر وہی گائیڈنس آگے چلتی رہتی ہے بڑھاپے تک. تو شروع میں ماں باپ اور پھر اس میں اسلام، اللہ، اس کے رسول، ان کی طرف سے ہدایت آتی ہے. پھر وہ ہدایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے اخلاقیات کیا ہے. تو وہ اخلاقیات پھر اس میں پیدا کرنا ضروری ہوتی ہے جو اسلام نے اور قرآن نے بیان کی ہے. اور ان آیتوں میں انہی اخلاقیات کا تذکرہ ہے. وہ پیدا نہیں ہوں گی کیونکہ خواہشات کے خلاف جانا پڑتا ہے. اور میں نے کیا بتایا، بچہ پیدا ہوتے ہی خواہشات کے پیدا ہو جاتی ہیں اس کو. تو اب جگہ جگہ نا وہ اس کی اخلاقیات کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور خواہشات کچھ اور. تو یہ پوری زندگی کی ایک جنگ ہے کہ آپ اخلاق کو سپیریئر رکھتے ہو یا خواہشات کے غلام بن جاتے ہو. تو اسلام آپ کو خواہشات کی غلامی سے، قرآن آپ کو نکالتا ہے اور اخلاقیات کا پلڑا بھاری کر دیتا ہے. تو اسی کی ان آیتوں میں اللہ نے مثال دی ہے جو میں اگلے ہفتے انشاءاللہ
اسی کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا. مفتی صاحب میرے والد صاحب کی شوگر کی بیماری کی وجہ سے آدھی ٹانگ کٹ گئی ہے. دل سے دعا ہے جی اللہ صحت عطا فرمائے. میں نے ابھی بیان میں بولا نا کچھ بھی نہیں کرو خالی چینی چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں کہ شوگر چینی کھانے سے تھوڑی ہوتی ہے. میٹھا کھانے سے شوگر یقیناً نہیں ہوتی. میٹھا کھانے کا براہ راست شوگر سے تعلق نہیں ہے, لیکن میٹھا کھانے سے آتا ہے موٹاپا, اور موٹاپے سے ہوتی ہے شوگر. کچھ تو انہیریٹڈ ہے, باپ دادا کی طرف سے شوگر آتی ہے, وہ تو اب قدرت کی طرف سے, اس سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا, وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے بھائی تمہارے نسلوں میں شوگر رہے گی. لیکن میجورٹی کو جو شوگر ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا دخل کس چیز کا ہے؟ میٹھا. اور اس میٹھے میں, یہ میں اپنی تحقیق نہیں پیش کر رہا, میں تو مولانا آدمی ہوں, میری کیا میڈیکل سائنس, اتنے ڈاکٹروں سے میں تحقیق کر چکا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں تھیوری ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں فیکٹ بن چکی ہوتی ہے, میڈیکل سائنس ان پہ ٹھپا لگا دیتی ہے. جیسے انسان بندر سے بنا ہے, یہ فیکٹ نہیں ہے. ابھی تک سائنسدانوں نے کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کہی ہے, کہنے میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا بندر بھی تھوڑا سا یوں ہی ہوتا ہے, اس کی بھی دو آنکھیں, ہماری بھی ناک. دیکھو انہی کی شکل کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو تو میں کیا کہوں گا, یار یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں, ایسا ہی لگتا ہے نا, یا کوئی کزن وزن ہے. تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ یار جانوروں میں سب سے قریب ترین جانور جو بالکل جمشید اور وسیم جیسا لگتا ہے یا انسانوں جیسا لگتا ہے وہ بندر اور بن مانس ہے, چمپینزی ہے نا, تو یہ بالکل اس جیسا. اب انہوں نے کہا کہ جب یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں تو ان سے ریلیشن ہے, تو یہ دونوں بھی ایک جیسے قریب قریب لگ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ انسان اسی کی آگے نسل ہے. یہ کوئی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ اٹھا کے آپ نے بندروں کے کھاتے میں انسان کو ڈال دیا. اس پہ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا یہ کبھی جواب ہی نہیں دیتے. تو اس لیے سائنسدان خود اس پہ کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کرتے. سائنسدان کر نہیں رہے ہیں, جو سائنس کو پڑھ رہے ہیں نا, جو سائنسدانوں کو فالو کر رہے ہیں, وہ یہ باتیں بڑے جزم کے ساتھ کرتے ہیں, بڑے کانفیڈنٹلی کہ انسان بندر سے بنا ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا مدعی سست اور گواہ چست. جن کی ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نظریہ ہے, ابھی یہ فیکٹ نہیں ہے. 200 سال سے اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں, اب تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے. بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے, جب نہیں ہوا تو اب اس کو کیس خارج کر دینا چاہیے. دیکھو آپ نے دعویٰ کیا ان کے اوپر, میں نے کورٹ میں کہا انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے چرائے ہیں. 1 سال کیس چلا, 2 سال کے کورٹ نے مجھے موقع دیا, ثبوت لے کر آؤ, ثبوت لے کر آؤ. میں نہیں لا سکا. 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 200 سال ہو گئے, میں ثبوت نہیں لایا. کورٹ کیا کرے گی, فائل اٹھا کے باہر بولے کہ جاؤ ہمارا اور اپنا ٹائم ضائع مت کرو, کوئی اور کام. 200 سال پہلے تقریباً یہ نظریہ آیا تھا کہ ہم بندر سے بنے ہیں, اس پہ تحقیقات شروع ہوئی, اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے. اور 200 سال اگر گزر گئے نا, اس کا مطلب اب 800 سال میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا یہ ثابت. اور اس کے خلاف جو ثبوت ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو خیر, تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ, یہ وہ ڈارون کی تھیوری والا سائنسدانوں کا نظریہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک فیکٹ ہے, یہ ریسرچ سے ثابت شدہ حقیقت ہے. تو جب کوئی چیز حقیقت بن جائے نا پھر اس کو مان لینا چاہیے. جو ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں مٹھائی مت کھایا کرو, چینی مت کھایا کرو, تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, وسیم کے ابا تو 90 سال میں مرے تھے, روزانہ 3 لڈو کھاتے تھے. ہمارے ایک جاننے والے مٹھائی جیب میں لے کے گھومتے ہیں, ہر وقت مٹھائی مٹھائی مٹھائی. میں نے کہا یار کیوں کھا رہے ہو, اپنی صحت کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے میرے ابا تو 90 سال میں مرے, وہ بھی مٹھائی لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا بھائی تو کچھ لوگوں کی باڈی اللہ نے بنائی ہوتی ہے, وہ قدرت کا شاہکار ہوتی ہے. اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جو مرضی کر لے گا, یہ 100 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے. جیسے ہماری مسجد جو پرانی کمیٹی ہے نا, ان کے طارق بھائی ہیں, ہماری کمیٹی میں ایک طارق بھائی ہوا کرتے تھے, ہیں ابھی بھی الحمدللہ. آج مجھے خیال ہوتا ہے ان کی خیریت پوچھو. ان کو میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں, انتہائی شدید بیمار, اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے. ایسا نہ ہو فرشتوں کو میری یہ بات بری لگ جائے اور جا کے ان کو اٹھا لیں. تو ان کا ہر دن یہ ہوتا تھا, آج دنیا سے گئے کل گئے, اور مفتی صاحب میں جا رہا ہوں, بس میری وصیت ہے, وہ ایک دم طبیعت خراب ہو گئی نا, بس جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. اور باقی لگتا تھا اب گئے. کون آصف بھائی کوئی ہے, ان کی فیملی باہر بلا رہی ہے. نہیں بھائی نام صحیح پکارو. چلتے چلتے نا بعض دفعہ نام تبدیل ہو جاتا ہے, وہاں سے محمود نکلا ہوتا ہے, ہوتے 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 یہاں تک آصف بن جاتا ہے. تو بھائی خبر کئی زاویوں سے ہو کے آتی ہے نا, تو پھر یہ ہوتا ہے اس کا حال. تو ہاں, تو وہ کیا ہے کہ وہ کھاتے, یعنی آج گئے کل گئے, یہ ہوا بس ابھی گئے, ابھی کے تو بس گئے. ان کو دعائیں دینے والے شفا کی دنیا سے چلے گئے. میرا بھی کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو شاید چلے گئے ہیں, لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کو اور زندگی دیتے. ایک دن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جب تک پورے علاقے کے لوگ مر نہ جائے نا, آپ دنیا سے نہیں جاؤ. میرے دوست ہیں, مذاق کرتا ہوں ان سے, اللہ صحت دے. کیونکہ پتہ ہے کیا چیز ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے,
نماز ماشاءاللہ بہت اللہ سے ماشاءاللہ تعلق ہے اس بندے کو. جب دیکھو نماز, جب بھی میں نے دیکھا تھا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے تو اللہ سے دل اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ ایک راحت اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ انسان کو میں پاور بھر دیتا ہے. تو اب یہ ایک یعنی ایک استثناء ہے, یہ قدرت کی طرف سے ایک ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں جب ماروں گا تو میں ماروں گا, کوئی تمہارے مشورے سے کوئی نہیں مرے گا. تو ایسے استثناء جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو اب کہو کہ میں چونکہ شادی نہیں کروں گا, ڈاکٹر کہتے ہیں شادی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا, میڈیکل سائنس غلط, اللہ صحیح, عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بھائی وہ معجزہ ہے, اللہ نے بتا دیا کہ سائنس میرے آگے کیا ہے, فیل ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے, لیکن ہمیں اللہ نے یہی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے تھے, ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری بیٹی کو بیٹا مل جائے بغیر شوہر کے, اور اگر مل گیا نا اس کا مطلب بیٹی کے جو لچھن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب بیٹی آ کے کہے ابا یہ میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, اور کہے کہ جیسے حضرت مریم کے بھی تو ہو گیا تھا, یہ نہیں چلے گا بھائی, وہ حضرت مریم کے ہو گیا تھا بس. اور اس کے پھر اللہ نے دلائل بھی قائم کر دیے نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے, بچہ ماں کی گود میں بولا اور وغیرہ وغیرہ, جو بے شمار دلائل کے اللہ نے ہمار لگا دیے. تو اب میں نے ان کو سمجھایا نہیں کھاؤ اتنا میٹھا, کہہ رہے میرے ابا تو اتنا کھاتے تھے اتنا. بھائی وہ 100 میں کوئی ایک ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ میٹھے کی زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے میں بات کیا کر رہا تھا, یہ میٹھا کہاں سے آ گیا, یہ میرا ٹاپک جمعے کا یہ میٹھا میٹھا ہے نہیں. ہاں شوگر سے بیچاروں کی ٹانگ کٹ گئی نا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, تو اس لیے پہلے سے ہی کنٹرول کر لو. اچھا میٹھے میں صرف چینی نہیں ہے, یہ جو وائٹ آٹا ہے نا یہ چینی سے زیادہ اس میں چینی ہوتی ہے, صحیح ہے نا, اس میں چینی سے زیادہ چینی ہوتی ہے وائٹ آٹے میں. ڈبل روٹی جو بچوں کو ہم صبح شام کھلاتے ہیں, پہلے ہم یہ سمجھتے تھے میٹھا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, یہ بھی غلط ہے بچوں کے لیے میٹھا ضروری ہے, اتنا زیادہ نہیں جتنا ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں, لیکن بچوں میں فوراً اس کے اثرات نظر نہیں آتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بچے کو تو کچھ نہیں ہو رہا, صبح شام میٹھا کھا رہا ہے, ہو رہا ہوتا ہے اس کو, کیونکہ آپ کی باڈی میٹھائی جذب کرنے میں سارا ٹائم لگا رہی ہوتی ہے. تو جو اس کو منرلز چاہیے یا وائٹامنس چاہیے باڈی پھر وہ جذب نہیں کر رہی ہوتی, تو اس میں پھر آئرن کی کمی ہوگی, پھر بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بچہ بد اخلاق پیدا ہوا ہے, بد اخلاق نہیں پیدا ہوا, اس کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. اب وہ خوراک سے پوری اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ اس کا ڈبل روٹی سے پیٹ بھر دیتے ہو, تو اس میں بریڈ میں کیا ہے, شوگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لیکن یہ بات خواتین کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ماؤں کو یہ سمجھانا کہ بچے کو بریڈ مت کھلاؤ, چینی مت کھلاؤ, بیکری آئٹم مت کھلاؤ, چاکلیٹیں مت کھلاؤ. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, بچے کی ماں کو یہ سمجھانا کہ یہ مت کھلاؤ بہت مشکل ہے. جب آپ بچے کی ماں کو کہیں گے کہ میرے بچے کو چاکلیٹ مت کھلاؤ, تو ماں کیا کہے گی, خود پیدا کرو نا, خود پال کے دکھاؤ. کیونکہ وہ چاکلیٹ سے چپ ہو جاتا ہے, وہ اتنی ٹانگیں ہلاتا ہے نہیں کر کے, وہ جب تک اس کو لالی پاپ منہ میں نہ ڈالی جائے وہ چپ نہیں ہوتا. تو اب مائیں کہتی ہیں کہ چپ تو کرانا ہے, تیرا باپ چپ کرائے گا. جب تک اس کو پاپڑ نہیں کھلائیں گے, اس کو بسکٹ نہیں کھلائیں گے, چاکلیٹیں نہیں کھلائیں گے, تو چپ نہیں ہوگا, وہ شور مچائے گا. اور شور مچا کے وہ باپ کو تھوڑی تنگ کرتا ہے, تنگ کس کو کرتا ہے, ماں کو. باپ کو تو تنگ کرے گا بھی تو باپ باہر نکل جائے گا, کسی کام سے چلا جائے گا, جمشید سے ملنے جا رہا ہوں میں. تو پھر خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو ہماری ٹینشن ہے, تو ٹینشن سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتی ہیں کہ چل بھائی یہ لے لے, پاپڑ بھی کھا لے. اچھا کچھ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو کھلا دو. بھائی جو بچہ کبھی کھاتا ہے وہ روز بھی وہی کھاتا ہے, کیونکہ جو چاکلیٹوں میں مزہ ہے نا وہ پاپڑ میں نہیں ہے. باقی کھلا ہم بھی دیتے ہیں, اس لیے کہ آدمی کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. ہمارے بچے بھی چاکلیٹیں کھا لیتے ہیں, میں پسند نہیں کرتا. مجھے کوئی چاکلیٹیں گفٹ میں بھی دیتا ہے نا گھر میں دینے کے لیے, میں دائیں بائیں کر دیتا ہوں اس کو گھر تک پہنچنے. لیکن بچوں کو بعض دفعہ سونگھ لیتے ہیں, وہ چاکلیٹیں آئی ہوئی ہیں, یہاں آتے ہیں دفتر میں وزٹ کر کے جاتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں کچھ گفٹ تو نہیں آیا ہوا, دیکھتے ہیں چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ ہو رہی ہوتی ہے, پھر وہ چاکلیٹ گئی کہاں, تو وہ کتنی بڑی ٹینشن کھڑی ہوتی ہے میرے لیے, اگر کھا لو یار, پیٹ میں تمہارے کیڑے ہوں گے نا, ہمارے تھوڑی ہوں گے کیڑے. تو بیلنس رکھیں اس کو, کچھ تھوڑی بہت پرہیزی بھی کرنے دیں, بہت زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو اس پہ سیٹ نہ کریں. سیٹ اس کو پراٹھے پہ کرو آپ, لال آٹے کا پراٹھا اس پہ سیٹ کرو آپ. اب دیکھو مجھے بچپن سے سفید آٹے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا. لیکن میں کھاتا ہوں تو پھر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا نا, وہ پھر اس طرح کور ہو جاتا ہے. جو شوگر ایک دفعہ زیادہ لے بھی لی تو وہ کور کر لیتا ہوں میں. یہ نہیں کرتا کہ صبح کے 2 پراٹھے تو پھر دوپہر کو 6 برگر کھا لیا ہم نے, شام کو پیزا کھا لیا, یہ نہیں ہوتا پھر. تبھی میرے اوپر شوگر کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق پراٹھوں کا اثر ہوا نہیں, کیونکہ دوسرے طریقے سے کور ہو جاتا ہے وہ. لیکن آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, انسان جب بیمار ہوتا ہے نا پھر صحت کو یاد کر کے روتا ہے.
اللہ کی دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اور جو میں نے سروے کیا ہے، ڈاکٹروں سے معلومات لی ہیں اور جو اپنے مشاہدات ہیں، صحت کی پہلی اکائی جو برباد ہونا شروع ہوتی ہے وہ شوگر سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہاں سے ہوگی؟ وہ بڑا گوشت، کوئی سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ شوگر ہے، یہ ذہن میں رکھنا. سگریٹ سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے صرف، وہ بھی ہر ایک کو نہیں ہے. شوگر سے ہر ایک کو موٹاپے کا خطرہ اور ہر ایک کو کینسر کا خطرہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو میٹھا لیتے ہیں، ہم تو پھر بھی سلم اسمارٹ ہیں، دبلے پتلے، ہمیں تو موٹاپا نہیں آ رہا. بھائی وہ موٹاپا نہ آ کے بھی جو شوگر کے دوسرے جو نقصانات ہیں وہ آپ کی باڈی میں بہت ساری چیزیں جذب نہیں ہونے دے رہی، وہ کمی تو آ رہی ہے نا باڈی میں. اس لیے پتلے ہو یا موٹے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شوگر کو اپنی زندگی سے نکال دو. شوگر کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شہد ہے. اگر شہد مشکل ہے، گڑ لے لو. گڑ میں بھی آج کل کیمیکل ملایا جاتا ہے، دیسی گڑ. اچھا دیسی گڑ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، گندا گند ڈال دیتے ہیں اس میں کہ دیکھنے میں دیسی لگے. یہ بھی بہت ہو رہا ہے کہ دیکھو وائٹ گڑ تھا اس میں تھوڑا سڑا ہوا گڑ ملا دیا تو اب دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ جیسے لوگ سفید انڈے پہ کلر کر کے دیسی انڈا. تو بہت گند ہو رہا ہے ہمارے الحمدللہ ملک کے وطن عزیز میں. اس لیے وطن عزیز میں کہیں سے گڑ نکل رہا ہو نا، بن رہا ہو، گنے کو گرم کر کے وہاں سے جا کے لے لو، کوئی جاننے والا ہو گاؤں میں وہاں سے. تو وہ گڑ میں شوگر چینی کی نسبت کم ہوتی ہے، ذائقہ ویسا ہی ہوتا ہے. تو شوگر کو نکالو اپنی زندگی سے، یہ طے شدہ ایک حقیقت ہے. بچے بھی نکالیں، بڑے بھی نکالیں، بڈھے بھی نکالیں. آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس بحث میں مت پڑو. ایسے تو سگریٹ پینے سے بھی کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ بس ایمان لے آؤ کہ یہ نقصان دہ ہے. اس پہ بحث میں زندگیاں برباد نہیں کرو کہ کیا ہوتا ہے اتنی چینی، وہ بھی تو کھا رہا ہے، وہ بھی تو لسیاں پیتا ہے. اس بحث میں نہیں پڑو. اور اگر شوگر زیادہ لے لیا تو پھر واک کرو. اس کو جیسے ہم اگر صبح سفید آٹے کے 2 پراٹھے پھوڑ دیتے ہیں تو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی پھر اتنی ہوتی ہے وہ پراٹھے سارے اپنی جگہ جا کے، بلکہ وہ تیسرا پراٹھا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کم ہو گیا، تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے، تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ اچھا ناشتہ نہیں ہے، یہ پراٹھے ہیلدی ناشتہ نہیں ہے. لال آٹے کا ہو، دیسی گھی کا پراٹھا، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ایک عمر کے بعد بہتر نہیں ہے. 40-50 سال کے بعد تو روٹی ہی کم کر دے اپنی زندگی میں، کیونکہ گندم میں بھی اچھے خاصا کارب ہوتا ہے. تو میں ایک ہاسپٹل میں گیا لاہور میں، وہاں دیکھا میں نے فری علاج ہو رہا ہے لوگوں کا، کروڑوں روپے ڈونیشن آ رہی ہے، اور گردوں کے مریض پڑے ہوئے ہیں، شوگر کے مریض پڑے ہوئے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ چندے پہ جتنا زور لگا رہے ہو لگاؤ، اچھی بات ہے، صحیح جگہ چندہ خرچ ہو رہا ہے، اس سے کم پیسے میں نا آپ پروگرام کرو، میں آپ کا ساتھ دوں گا. مختلف ملکوں میں نا، ملک کے مختلف جگہوں پہ آپ سیمینار رکھو، ایونٹ رکھو، ہر طرح کے طبقے کو اس میں بلاؤ. میں نے کہا میڈیا پہ اس کی کوریج کریں گے، اور اس میں آ کے آپ لوگوں کو چینی کے نقصانات بتاؤ اور ان مریضوں کی تصویریں دکھاؤ. یہ پراٹھے پھوڑتے تھے، یہ چینی کھاتے تھے، یہ کولڈ ڈرنک پیتے تھے، یہ 35 سال کا لیٹا ہوا ہے، یہ 30 سال کا، تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو، ڈریں. تاکہ کروڑوں روپے جو علاج پہ خرچ ہو رہا ہے نا، وہ ان پروگراموں پہ لاکھوں روپے، کروڑوں بھی نہیں، ہزاروں خرچ ہوں گے اور لوگ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے. مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے نا. یا زکاتیں نکال کے غریبوں کا علاج، یہ بذات خود مقصد ہے. زکات کا مقصد بھی انسانیت کی خدمت ہے نا. تو میں نے کہا یہ کام کرو یار، اس میں ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی یہ کام کرے میں ساتھ ہوں اس کے. یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی پلان نہیں ہے. غریب علاقوں میں جا کے آپ کچھ ایسے ایونٹ کریں، کوئی پروگرامز کریں جس میں لوگوں کو ڈاکٹر لوگ بتائیں. میں بتاؤں گا، لوگ بولیں گے مولوی ہو تمہارا کیا کام ہے چینی کے نقصانات بتاؤ. یہ کام ڈاکٹروں کا ہے نا، لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا. ہاں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو بس میرا مقصد ہے جو میڈیکل سائنس کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے ان کا کام ہے یہ. تو ان کو چاہیے کہ وہ اویئر کریں. جیسے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا سبب ہے، چینی کے ڈبے پہ بھی یہ لکھا ہو. کس کے ڈبے پہ لکھا ہو؟ چینی. اور اتنے نقصانات کے بعد مجھے اگر کبھی مٹھائی کھاتا ہوا دیکھ لیں تو سمجھ لیں یہ 1 سال میں یا مہینے میں شاید 1 دفعہ مفتی صاحب رسگلہ کھا رہے ہیں. میں نہیں کھاتا مٹھائی، نہ میں چینی کھاتا ہوں. میں چائے میں بھی بہت کم چینی ڈالتا ہوں، اور مجھے میٹھے کی ہے ہی نہیں عادت، اللہ کا شکر ہے. میں نے شربت شاید 20-30 سال میں نہیں پیا ہوگا کبھی، الا یہ کہ لیمن ہو، اس میں اچھا خاصا لیمن ڈلا ہوا، وہ کور کرتا ہے لیمن. اس یہ جو روح افزا، نورس، یہ شربت اور یہ جو وغیرہ وغیرہ شاید کبھی زندگی میں بچپن سے ہی نہیں پیا ہوگا. آپ کہہ سکتے بچپن میں کس نے آ کے بتا دیا تھا کہ شربت نہیں پینا چاہیے؟ بچپن میں میری باڈی نے مجھے بتا دیا تھا. کیسے بتایا تھا؟ میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن افطاری میں شربت پیو طبیعت ہو گئی ٹن. کہیں کسی کے گھر گئے، اس نے روح افزا کا بھرا ہوا چینی ڈال کے گلاس پلا دیا تو مجھے لگتا تھا کہ طبیعت ہو گئی ٹن.
یہ ہوتی ہے جب شوگر اتنی ہائی ہوتی ہے نا انسان. مجھے شوگر کی بیماری نہیں ہے الحمدللہ, بہت اچھی رپورٹ ہے میری شوگر کی, ڈاکٹروں نے کہا ایکسیلنٹ ہے, کوئی فی الحال دور کا امکان نہیں ہے. لیکن شوگر ہوتی ہے کہ جب آپ شربت پیتے ہو آپ کی باڈی میں ایکٹیونیس ختم. میں بچپن میں بہت ایکٹیو تھا, بہت بھاگتا دوڑتا, دن کا ٹکتا نہیں تھا میں, لیکن میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن پیے تو بس جیسے پینے والا نہیں ہوتا پی کے ٹوٹ جاتا ہے, وہی حال چینی پی کے ہوتا ہے. اس دن سے مجھے خود ہی نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ یار اتنی اللہ نے شعور دیا تھا بچپن میں کہ جس چیز کو پینے کے بعد نہ بھاگا جا رہا ہے نہ دوڑا جا رہا ہے, سستی آ رہی ہے, تو میں وہ چند سیکنڈ کی لذت کے لیے وہ کام کیوں کروں جس کی ٹینشن 2-3 گھنٹے کی ہے. دیکھو ایکٹیو